السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد میں اور دنیا میں۔ اقوام متحدہ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے عمران خان کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے، دہشت گردی کی دفعات جس میں لگائی گئی ہیں، اس کا نوٹس لیا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، لیگل انداز میں اس کی پروسیڈنگز ہوگی اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ کیوں اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بات آئی؟ آج کے ویلاگ میں اس بات کا ذکر کریں گے، آپ کو اپڈیٹ بھی دوں گا جمیل فاروقی کے حوالے سے۔ آج انہیں یہاں پر کورٹ میں پیش کیا گیا، بڑے ان کے جذبے اور بڑے توانا تھے، وہ بلند تھی ہر چیز، بہت ہی اچھا، وہ ہائی جسے اسپرٹ میں کہا جاتا ہے اس میں تھے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ رات کو کیا ہوا، کیسے ان کی رات گزری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمہ ہے دہشت گردی کا اور توہین عدالت بیسیکلی جو انہوں نے لگائی ہے، اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑی آن ہے، چارجڈ ہے ماحول، ویسے ہی تناؤ ہے، کشیدگی ہے پاکستان میں، ہر آدمی پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو اقوام متحدہ کی طرف سے خبر آئی ہے، جو الزامات لگائے ہیں پاکستان کی حکومت نے عمران خان پر، اور اسلام آباد میں ایک پرچہ درج کیا گیا ہے، دفعات اس میں دہشت گردی کی لگائی گئی ہیں، اور وجہ کیا کہ جی زیبا چودھری صاحبہ کے بارے میں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں جنہوں نے ریمانڈ دیا ان کا شہباز گل صاحب کا، ان کے بارے میں، اور جو اسلام آباد پولیس کے چیف ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم جائیں گے، کیس کریں گے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہا وزارت داخلہ نے کہ جناب یہ تو دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے، اور انہوں نے وہ دفعات لگا دی۔ عمران خان صاحب کو 3 دن کی حفاظتی بیل ملی ہے، 3 دن کے اندر انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اس ساری جو پروسیڈنگز ہے اس میں جانا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ عمران خان کو سیاست سے نکالنے کی ہیں، تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوششیں ہیں۔ دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے اور ہمیں یہاں پاکستان میں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن رات جب وہاں پر جو پاکستان میں رات اور نیو یارک میں دن تھا، وہاں پر اقوام متحدہ کی جو ایک ریگولر بریفنگ ہے، اس بریفنگ میں جو ان کے ترجمان ہیں ان سے الجزیرہ کے رپورٹر نے ایک سوال کیا، جس میں اس نے کہا کہ یہ ایک دہشت گردی کا پرچہ درج کیا گیا عمران خان کے بارے میں۔ ویسے یہ سوال بھی بڑا ان یوزول تھا، لیکن جو ترجمان نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو اس بات کا علم ہے، ہی از مائنڈ فل آف دیٹ، اور وہ اس پر ہم پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، سیکریٹری جنرل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایک شفاف انداز میں اس کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے، اور جو تمام جو چیزیں ہیں وہ قانونی اعتبار سے سالڈ ہونی چاہیے، اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے اور کم ہوتا ہے اقوام متحدہ اس طرح کی بات کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اقوام متحدہ کا جو کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، میشیل جن کی چلی سے جن کا تعلق ہے، جو اس کی سربراہ ہیں، اب وہ اس کو فالو کریں گی، اور پوری جو پروسیڈنگز ہوگی ساری، چاہے وہ کسی عدالت میں بھی ہو، اس کو دنیا بھی دیکھے گی، اور یہ بڑے ایک شفاف انداز میں پاکستان کو کرنا پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ نے یہ کیوں، ایک بڑا سوال ہے۔ یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ تو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ تو ویسٹ کی گورنمنٹ ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے، تو پھر اقوام متحدہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنا زیادہ کیوں اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، جن میں یورپ ہے، امریکہ ہے، ان کے انٹرسٹ علیحدہ ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں کیونکہ اقوام عالم اس کی ممبر ہیں، اس میں رشیا بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، اور جو اس وقت امریکن سپریمیسی ہے یونائٹڈ نیشن میں، ہمیشہ اس کو شکست ہوئی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کو مینیج کرتا ہے امریکہ، وہاں پر ان کے پاس ویٹو کا پاور ہے، لیکن جو جنرل اسمبلی ہے اس میں امریکہ کا ہمیں انفلوئنس اتنا نظر نہیں آتا۔ اس میں کئی دفعہ جو جنرل اسمبلی ہے اس نے فلسطین کے حوالے سے، وہاں پر جو ظلم و ستم ہے اس کے حوالے سے قرارداد بھی منظور کی ہے اور برا بھلا کہا ہے، لیکن
جو مینڈیٹری ہے وہ سیکیورٹی کونسل ہے، وہاں امریکہ کا ایک ہولڈ ہے۔ یہ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بیان ہے، یہ کہ اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ ابتدائی طور پر جو چارجز عمران خان پر لگائے گئے ہیں، دنیا اس سے متفق نظر نہیں آتی بادی النظر میں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بادی النظر میں ابھی اس کو فائنلٹی نہیں دے رہے۔ حکومت پاکستان جو مرضی کہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پورا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ بادی النظر میں یہ کہنا کہ میں کسی کے خلاف کیس کروں گا، یعنی جو لیگل آپشنز ہیں ان کو میں اختیار کروں گا، تو اس سے کہاں دہشت گردی ہوتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی کو اٹھا کے لے جاؤں گا، میں کسی کو ماروں گا، میں کسی کے گھر دھاوا بول دوں گا، تو چلیں یہ قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے۔ اگرچہ سیاستدان اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ میں لانگ مارچ کروں گا، لیکن اس میں تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ پر کیس کریں گے۔ اب اس میں ایک اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس ساری کارروائی کی، بتایا جا رہا ہے کہ زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں ان کے قریبی تعلقات ہیں بھٹو خاندان سے، ان تعلقات کی بنا پر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات آئی، وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ جناب یہ اس نے جج کو دھمکی دی ہے عمران خان نے، تو ان کے خلاف کارروائی ہو۔ لیکن ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ یہ جو کچھ بھی ہے، دنیا اس کو ماننے پر تیار نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، یہ جو ایک بدنامی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، کیونکہ یہ حکومت کا یہی ہے کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پر جو ایک پاپولر ترین لیڈر ہے اس کو اس ایسے مقدموں میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے جو شاید قانونی لحاظ سے مقدمے نہیں بنتے۔ تو اب یہ ساری تحقیقات جو پاکستان میں جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی، اقوام متحدہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ اگر کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس نے اپنے لیے یہ خود قبر کھودی ہے، اپنے لیے انہوں نے اپنے پاؤں پر، میں یہ کہوں گا کہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ اب اقوام عالم ادھر دیکھ رہی ہیں، اور عمران خان پوری دنیا میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں جو بڑے پاپولر ہیں، لیکن اس وقت ریاستی جبر کا شکار ہیں، ریاستی اور حکومتی جو سازش ہیں اس کا شکار ہیں۔ اب وہ جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، وہ پاکستان میں اس کا نمائندہ وہ یہ تمام یہ جو عدالتی کارروائی ہے اس کو دیکھے گا، اور اس کے بعد جب یہ رپورٹ جائے گی کہ جناب یہ سب کچھ جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کا قانونی جواز نہیں ہے، یہ بالکل کیس ویسے ہی بنے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس تھا۔ اس کیس کی نہ تو پاکستان میں کوئی مثال دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس پر فیصلہ کرنے والے ججز یا وہ ان پر ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگوں کی پوری دنیا میں کہیں کوئی پذیرائی ہے، یا ان کو اس کو کوئی مثال، اچھی مثال بنا کے دیکھا جاتا ہے۔ اب ذرا جمیل فاروقی صاحب، بڑے حوصلے ان کے بلند تھے، آج ان کو پیش کیا گیا جج صاحب کے سامنے، ندیم صاحب، اظہر ندیم صاحب، بڑے زبردست وہ جج، انہوں نے جو سوال کیے پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آفینس کون سا بنتا ہے، انویسٹیگیٹر آفیسر، اس کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ جس وہ بتا سکے کہ یہ آفینس، جو دفعات لگائی ہیں ساری کی ساری قابل ضمانت ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ کون اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، سب لوگ بات کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر جمیل فاروقی نے بڑا ان اے ویری کمپوزڈ وے انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ڈسکلیمر دیا ہے، اپنے اس ویلاگ کے آغاز میں کہا ہے کہ یہ ایک فنی ویلاگ ہے، پولیٹیکل سیٹائر ہے، کامک ہے، اور اس کو آپ سنجیدہ مت لیں، لیکن اس کے باوجود اس کو بنیاد بنا کے مقدمہ درج کیا گیا۔ جو باڈی لینگویج تھی جج صاحب کی، وہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس مقدمے پر، ان الزامات پر کنونس نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی آرڈر کیا کہ جمیل فاروقی کو ان کے وکیلوں سے ملاقات کرائی جائے، لیکن پولیس نے جس انداز میں ان کو ڈریگ کیا، گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ان کو لے گیا، انتہائی شرمناک تھا۔ اور وہاں پر وکلاء نے یہ بھی بات کی کہ اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہماری ریپیوٹ کو فرق پڑا، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی رجیم چینج آپریشن کے بعد ریپیوٹ ہے کیا؟ 25 مئی کو جو کچھ کیا انہوں نے یہاں پر، اس کے بعد ان کی ریپیوٹ ہے کیا؟ بہرحال ویری انٹرسٹنگ۔ ابھی میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی فیصلہ محفوظ ہے، جب ویلاگ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت فیصلہ آ چکا ہو، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔